رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان۔ السلام علیکم۔ پیغام رمضان کی آج تیسری افطاری کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 روزے مکمل ہوئے اور تیسری افطاری آج ہم نے مکمل کی۔ اس افطاری کے ساتھ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر جنم لیتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب روحانی کیفیت میں ہم جڑتے ہیں اور جڑتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ذہن اکثر طرح طرح کے سوالات ہمیں اٹھا کے بیدار کرتا رہتا ہے۔ تخلیق کائنات یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا آج تک جواب تو ہر دفعہ ملا، لیکن کبھی مطمئن ہوئے، کبھی تشنگی سی رہ گئی۔ انسانیت کی جو تخلیق ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ کے پاس تو تمام تر خزانے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے اور جنات موجود تھے جو کہ ہر طریقے سے اللہ جس طریقے سے چاہے ان کے لیے ان سے اپنی عبادت کروا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا اور پھر ایک دن آئے گا جب یہ تمام انسان آہستہ آہستہ زمین بوس ہو جائیں گے، دفنا دیے جائیں گے اور پھر ایک بار پھر سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ آج اسی رشتے کو، اسی تعلق کو ہم جوڑیں گے جو کہ آج ہمارا موضوع ہوگا اسلام اور سائنس کا۔ آج کا جو پروگرام ہے بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے، نہ صرف اس ٹاپک کے اعتبار سے بلکہ آج کے میرے پیارے جو مہمان ہیں اس اعتبار سے بھی یہ پروگرام بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے جا رہا ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے آج کے تمام مہمانوں کا۔ میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گا مولانا ذیشان علی صاحب کا، جو کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں، چھوٹی سی عمر میں بڑی ساری خوبصورت باتیں کر جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے مسائل کا بہت آسان انداز میں جواب دیتے ہیں، تو ان کی باتیں، ان کی گفتگو سننے سے یقینی طور پہ تعلق رکھتی ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں جناب ایم عالم صاحب، سینئر صحافی ہیں، پاکستان میں صحافتی اعتبار سے یقینی طور پہ ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور ان کی جو خدمات ہے پاکستان کی صحافت کے لحاظ سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری پروگرام میں، آج کی اس نشست میں ایک بہت ہی پیارا نام، بہت ہی شفیق انسان، شفقت سے بھرپور ان کا انداز ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفتی عبدالرؤف قادری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ آج آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو 4 چاند لگائے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں 2 بڑے ہی پیارے نعت خواں بھی ہیں۔ ایک کا میں تعارف کراتا چلوں، جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب، میٹھا انداز، میٹھی گفتگو اور خوبصورت سی ان کی جو مسکراہٹ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو دوسری جانب ان کو بھرپور مقابلہ دینے کے لیے جو موجود ہے جناب محمد فارس رضا قادری صاحب۔ چھوٹی سی عمر ہے لیکن ان کے سائز پہ نہ جائیے گا، ان کی عمر پہ نہ جائیے گا، مقابلہ یہ بھرپور دینے والے ہیں۔ پروگرام کو باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ زماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ زماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہو تو اللہ 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 اللہ۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ۔
شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی ستاروں کی ندا اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ احمد صاحب، آپ نے کیا خوبصورت کلام پیش کیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، بالکل اسی اعتبار سے کلام بھی تھا کہ جی جب زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ میں اس کلام کے اعتبار سے ایک بار ایک محفل میں ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو کسی نے یہ بات کہی کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ تو بزرگ ناراض ہو گئے، سوال کیا آپ ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات جو کہی ہے بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کا وزن نہ یہاں برابر نہیں ہے۔ میں نے کہا وزن کیسے برابر ہوگا حضرت؟ انہوں نے کہا کہ کہو کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا، کیونکہ جو خدا کا الفاظ ہے نا، وہ وزن نہیں برقرار رکھ سکتا جو اللہ جو اپنے نام سے اپنی ذات کو بیان کرتا ہے، اس وزن کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کل کچھ سوالات ہم نے آپ سے پوچھے تھے، ان کے کچھ صحیح جوابات جو ہیں وہ آج آپ کی اسکرین کے اوپر نشر ہو جائیں، جو کہ سیکنڈ افطار کے بعد ہم نے آپ سے سوالات پوچھے تھے۔ سوالات کیا تھے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، اور اب جو تیسرے کے سوالات جو ہیں وہ بھی آپ کی طرف کر دیتے ہیں، آپ کی نظر کر دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک ایک کر کے آپ ان کا جواب دے سکیں۔ آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے، کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا ہے؟ اس کے جو آپشنز ہیں، الف سورہ آل عمران، سورہ یاسین، سورہ محمد یا احزاب، یہ چار آپشنز آپ کی طرف پیش کر دیے ہیں۔ اس کا جواب دینے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے، نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے لیے نمبر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، 0311299461، یا ہمارے پیج فیس بک پہ دا ڈیلی شو ود منیر میمن کی اس پوسٹ کے نیچے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، یا میسج پہ آ کے ہمیں اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور اس میں درج کیجیے گا۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں مفتی صاحب سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کروں۔ مفتی صاحب آج آپ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے اسلام اور سائنس، اس موضوع کے بارے میں پہلے تو مجھے بتائیں آپ کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور سائنس، یہ موضوع خود کہنے میں سننے میں کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا دین کی شان اسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ یہ سائنس کو جوڑنا مناسب بات ہوگی؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو منیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فقیر کو اتنے زبردست پروگرام میں مدعو کیا، کیونکہ یہ جو ہمارا ایک مرحلہ ہے یا موقع ہے، اس موقع پر ہم جو چند کلمات کہتے ہیں یہ پوری دنیا تک پہنچتا ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی مستند دین کی ہو تو بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک دین پہنچانے کا۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا، آپ نے دونوں باتیں کہی کہ اسلام اور سائنس، اسی کو ایک اور عنوان سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، قرآن اور سائنس۔ بالکل صحیح۔
قرآن اور سائنس کہہ لیں یا اسلام اور سائنس، بات ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کان چاہے اس طرف سے پکڑ لو یا اس طرف سے، بات ایک ہی ہے۔ قرآن جب نام لیا جائے تو اسلام نام یاد آتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جب اسلام کا نام لیا جائے تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ تو اسلام اور سائنس کو ایک اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کے دیگر علوم قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے ایک آلہ ثابت ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو بیان کرنے کے لیے ایک آلہ، ایک ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح جسٹ ون سبجیکٹ ہے سائنس۔ ایک سبجیکٹ کے تھرو آپ قرآن کے، حدیث طیبہ کے، سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں سے پردے اٹھا سکتے ہیں، اس اینگل سے اگر دیکھیں۔ لیکن ایک اینگل اور ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اسلام سے دور ہیں، نمبر ایک وہ نان مسلم ہے، یا مسلم تو ہے لیکن وہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، لیکن وہ جب سائنس پڑھتے ہیں نا، بولتے سائنس نے اتنی باریکی بیان کر دی، ناخون کی باریکی بیان کر دی، روزے کے فوائد سائنس نے بتائے کہ روزہ برین کو واش کرتا ہے، برین کو بڑھانے میں جو نا کام دیتا ہے، روزہ انسان کے اندر جو کچھ جراثیم ہوتے ہیں پورے سال بھر پیدا ہو جاتے ہیں، جب انسان روزے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ بھوکا پیاسا رہنا اس کے اپنے اندر کے جو دیگر اور ہارمونز وغیرہ جراثیم ہیں وہ ان بیکار جراثیم کو خود ہی کھا جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ وہ اس کے لیے کینسر اور دیگر بیماری سے بچت کا، محافظت کا سبب بن جاتا ہے اس کا روزہ رکھنا۔ جب اس طرح کی چیزیں وہ پڑھتے ہیں سائنس کے تھرو تو وہ کہتے ہیں سائنس سائنس ہے، سائنس 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 ہے، اور وہ جب پھر کہتے ہیں نہیں قرآن اور حدیث نہیں، سائنس جو چیز سائنس میں ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں، یوں اینگل نہیں ہونا چاہیے۔ اینگل وہی والا ہے کہ اگر سائنس کچھ پتہ دیتی بھی ہے تو وہ قرآن کا پردے تو قرآن کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ قرآن کے اسباق کو ہمیں سمجھانے میں ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور مفتی صاحب اگر ایک اور بات اس میں جوڑ دی جائے کہ سائنس نے وقت کے ساتھ ترقی کی، سائنس نے آج سے کچھ سال پہلے جو معلومات ہمیں دیں وہ معلومات آگے چل کے تبدیل ہوتی گئیں، تبدیل ہو کے درست ہوتی گئیں۔ میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرے رب کا فرمان 1400 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ سائنس ہے جس نے ہر بار اپنے آپ کو درست کیا اور اللہ کے قرآن کی طرف بڑھی۔ غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل، میں بنیاد سے تھوڑا سا بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات وہ ازلی اور ابدی ہیں، سبحان اللہ، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ذات باری تعالی۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات بعض نے 8 گنوائی ہیں، بعض نے 7 گنوائی ہیں۔ تو ان صفات کے اندر علیم ہونا، بصیر ہونا، سمیع ہونا، وہاں اس کی ایک صفت اللہ رب العالمین کی کلام بھی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن 1450 سال پہلے نہیں، اس سے کائنات بننے سے پہلے بھی قرآن قرآن ہی ہے، اور تا صبح قیامت، قیامت کے بعد بھی قرآن قرآن ہی ہے۔ وہ شاعر کا ایک قول ذکر کروں گا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، سبحان اللہ، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ یہ جو آپ نے جو تانتا شروع میں باندھ دیا ہے نا، جو آپ نے تار جوڑ دیے ہیں، یہیں پر ہر سائنٹیفکلی سوچنے والے لوگوں کو یا مختلف لوجیکلی طور پر لوگ جو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو لوگ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، لوجیکلی طور پر ہر چیز کو سوچتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سبق یاد رکھیں کہ قرآن نے جو فرمایا ہے نا اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سائنس کی تو ہزاروں تبدیلیاں صبح ہوتی ہیں، رات کو وہ اس تھیوری کو رد کر دیتے ہیں، اپنی اس تھیوری کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تھیوری یہ صحیح ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں قرآن کیا تو آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اور سائنٹسٹ جب اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یو کین سرچ ود دیٹ مور، آپ اس میں اور سرچ کر سکتے ہو، قرآن کے اندر سرچ نہیں کر سکتے، لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں، جو اس میں لکھ دیا وہ فائنل ہے۔ اور سوچیں یہ کمال ہے کہ 1400 سال پہلے جب انہاں ٹیکنالوجی تھی، آج تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری دنیا ایک ٹچ پہ، تو ہم آج سے کچھ سال پہلے کہتے ہیں ایک بٹن پہ کہتے تھے، اب تو کہا جاتا ہے ایک ٹچ کے اوپر پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا سامنے۔ جی ذیشان صاحب، جب اتنی تیزی سے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی، سائنس، یہ گاڑیاں، یہ محلات، یہ عالی شان ٹیکنالوجی کہ ایک ٹچ کریں تو پوری دنیا کی ہر ایک کتاب، ہر ایک معاملہ کھل کے سامنے آیا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کتاب باری تعالیٰ ہے، جو قرآن ہے اللہ کا، اس میں تو یہ چیزیں پہلے دن سے بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ہماری دوری رہی ہے اس سے۔ اس میں کیا کوتاہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مدعو کیا. اصل اگر بات کی جائے کہ سائنس یا قرآن یا سائنس اور اسلام کی، تو کیا سب سے پہلی بات یہ ہے، کیا یہ تقابل ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیا یہ ممکن ہے کہ تقابل سائنس کا اور اسلام کا ہو سکے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک نقطہ عرض کروں گا. کیا یہ ممکن ہے کہ قطرے کا دریا سے مقابلہ ہو سکے؟ نہیں. جب قطرے کا دریا سے مقابلہ ممکن نہیں تو سائنس کا بھی اسلام یا قرآن سے کوئی مقابلہ ممکن نہیں. اور وہ قطرہ خود اس دریا سے نکلا ہو تو پھر مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. ہاں یہ تو سمجھا رہے ہیں لیکن دریا بھی نہیں کہہ سکتے قرآن پر. ہم نے دریا کہہ دیا، ورنہ دریا کو ہم نے کوزے میں بند کر دیا. بہرحال تو سائنس اور اسلام یا قرآن میں بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل نامکمل چیز کا نام ہے، اور اسلام ایک مکمل طرز عمل کا نام ہے. اسلام نے ہمیں کھانے سے لے کر بیت الخلاء تک کے احکام بتائے ہیں، اور سائنس آج کچھ کہتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا، آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ اور بیان کرتی ہے. کل کہتی تھی کہ سورج گھومتا ہے زمین کے درمیان، اور آج کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے. کل کہتی تھی کہ اس کرۂ ارض کی شکل کیا ہے؟ گول ہے، اور آج کیا کہتی ہے کہ بیضاوی شکل ہے، یعنی انڈے کے طور پر شکل ہے. بالکل صحیح. تو سائنس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، مگر اسلام میں اختلاف ممکن نہیں. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نامکمل چیز کا کبھی بھی مکمل سے کوئی تقابل ممکن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک نامکمل چیز مکمل شے کے سامنے آ جائے، یا اس کا مقابلہ کر سکے، یا اس کا تقابل ممکن ہو. اور پھر دوسری بات یہ عرض کر دوں منیر بھائی، اگر میں وقت زیادہ نہیں لے رہا، دوسری بات یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جو سائنس کی اس بات اور ثابت کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سائنس کی تحقیقات پیش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خطا کار ہے. صحیح بات. اور جو اسلامی قوانین لے کر آئے وہ بے خطا لوگ ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ بے خطا خطا کار کے سامنے آ جائے؟ اور ذیشان صاحب، اللہ نے تو خود قرآن میں فرما دیا نا کہ ہم نے عقل رکھنے والوں کو، شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. اگر یہ نشانی ہم دیکھنے سے، سمجھنے سے قاصر ہیں تو یہ تو ہماری اپنی کی کوتاہی ہے. کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے، رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہماری کیوں آنکھ اتنی محدود ہو چکی ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے؟ ہم دنیا داری میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں بالکل صراحتاً ان چیزوں کا عرض کر رہی ہے. خود آئیے آپ سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا سورہ نساء کی 54ویں آیت میں، آیت کا نشان 54 میں خدا عرض کر رہا ہے، خدا فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہ جو ہماری آیات، ہماری نشانیوں کا انکار کریں گے تو انہیں ہم آگ میں جھلسا دیں گے، انہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے. اور پھر اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے، پھر دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آگ میں جھلسا دیں گے. جب وہ آگ میں جھلس جائیں گے تو ان کی کھال جل جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں نئی کھال دیں گے، اور پھر انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں، قرآن نے کیا کہا کہ کھال کی وجہ سے وہ عذاب چکھیں گے. اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ جو بونز ہوتی ہے، جو انسان کی ہڈیاں ہوتی ہے، ان میں جان نہیں ہوتی، انہیں عذاب کا مزہ، وہ عذاب کا مزہ نہیں چکھ سکتی. اصل جو ہے کھال عذاب کا مزہ چکتی ہے. تو قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اصل جو ہے اے انسان سن لے کہ تیری کھال یہ مزہ عذاب کا چکھنے والی ہے، نہ کہ تیری ہڈیاں چکھنے والی ہے. سائنس نے ابھی جا کر بتایا، خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہڈیاں نہیں، کھال کو دوبارہ پیدا کروں گا، اور اے انسان تجھے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا اگر تم میری نشانیوں کا انکار کرے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور جو رب ایک انسان کو خون کے ایک نطفے سے نہ صرف تخلیق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے. سائنس نے اکثر بگ بینگ تھیوری کا تذکرہ ہوتا ہے کہ دنیا کس طریقے سے تشکیل پائی، ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کا جو اصل بات یہ جو سائنسدان کہتے ہیں، میرے رب نے تو یہ 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. اور یہ تو 1400 سال ہم کہتے ہیں کہ ہم تک قرآن پہنچا. میرے رب نے قرآن کو کب لکھا، کب تکمیل ہوا، کب ہم تک پہنچا، یہ تینوں میں بڑا فرق واضح ہے. امام عالم صاحب، گفتگو آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں. آج ہماری جو جنریشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، یوتھ ہے، یا غیر مسلم جو لوگ ہیں، وہ سوال اکثر اٹھاتے ہیں کہ کیا اسلام میں ایسا رکھا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ہم. کچھ لوگ معذرت کے ساتھ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ آپ اولڈ فیشنڈ ہیں. ہم زمانے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن زمانہ، سائنس، یہ تو خود اس اسلام کی دوڑ کی طرف جو اسلام نے بتا دیا، اس دوڑ کو صحیح اور غلط کے چکر میں پیچھے پڑا ہوا ہے. میرے رب نے تو سب کچھ پہلے سے فرما دیا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر صاحب، اس خوبصورت سیٹ سے خوبصورت لوگوں کے درمیان لوگ تو آپ خوبصورت نے ہیں ہمارے مذہب سے۔ مجھے آپ نے بٹھایا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور موضوع آپ کا اسلام اور سائنس ہے، تو میں کیونکہ مسلمان گھر سے پیدا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن علماء کرام کے سامنے بولنے کی جرت کر رہا ہوں، تو میں اجازت لوں گا علماء کرام سے، کہیں میں غلطی کروں تو میری رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، سائنس جو ہے وہ اسلام کا ہی ایک چیپٹر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سائنس کا اور اسلام کا کوئی مقابلہ ہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ اسلام کا ایک چیپٹر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم تلاش کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ تو تلاش کرنے کا جو شعبہ ہے وہ سائنس ہے۔ سائنس کی ذمہ داری ہے تلاش کرنا۔ آپ نے کہا ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، میں کہاں کہتا ہوں، آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سائنس کی ساری ترقی جو ہے وہ اغیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بہت کم آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ماضی میں علم کیمیا مسلمان، ڈاکٹر بڑے بڑے مسلمان، صحیح بات۔ ہم سے تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ہمارے اکابرین سے کہ دیکھیں جنگیں ہوتی تھیں تلوار کے زمانے میں، اور وہ سپاہی زخمی ہوتا تھا تلوار سے، وہ گیا، اس کو حکیم صاحب نے مرہم لگایا، اگلے دن وہ پھر لڑنے آ گیا۔ تو کوئی تو ایسی جڑی بوٹی ہے، کوئی تو ایسا کیمیکل ہے کہ جو فوراً زخم کو صحیح کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک، ہمارے جو بڑے تھے انہیں یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، یا پھر انہوں نے وہ سوچ نہیں بنائی کہ وہ یونیورسٹیز بناتے، کالجز بناتے۔ اس دور میں اگر وہ طب سینٹر بناتے اور وہاں پہ ٹریننگ دیتے، جو علم جمع کیا اس کو محفوظ کر لیتے، اس کو محفوظ کیا جاتا، کتابی صورت لائی جاتی ہے۔ جو عیسائیت ہے، آپ دیکھیں عیسائی ہمیشہ سے ترقی یافتہ رہے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے ان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ترقی یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس اس وقت بھی جدت تھی۔ لیکن ان کی ایک چیز تھی، ان کے پاس تعلیم ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک ہی چیز پہ زور دیا، وہ تعلیم ہے۔ اور آپ کی نبوت کا سٹارٹ بھی تعلیم ہے، پڑھ سے ہے، آپ کو پڑھایا گیا۔ تو ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے۔ کیسے رہ گئے کہ ہم نے اپنی وقت ضائع کر دیا تعلیم میں فرق کرنے میں، کون سی تعلیم حاصل کرے کون سی نہ ہم نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ کتابی شکل میں نہیں رکھی۔ اگر ہمارے اس وقت کے حکیم صاحبان کی جو فارمولے تھے وہ کتابی شکل میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ آج ایلوپیتھک سے ہم آگے ہوتے۔ اب سائنس کی طرف آ جائیں کہ سائنس کا اسلام سے مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے، اور ہمیں علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں کہ تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب اگر ایک آدمی 50 سال 60 سال کی زندگی جیتا ہے، اور ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہمارا ایک فرشتہ دائیں ایک بائیں ہے، اور وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، ٹھیک، تو وہ 50 سال کا جو رجسٹر ہے اور ریکارڈ ہے وہ ممکن کیسے کہ ہم ہاتھ میں پکڑ لیں؟ تو ہمیں یہ بتایا گیا، اشارہ دیا گیا کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور آپ وہاں پہ سب کچھ دیکھ سکو گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ ایک مائکرو چپ ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، گمان ہے، سائنس ہے، سائنس نے ترقی کی۔ آج ایک چھوٹی سی چپ میں ہزاروں GB ڈیٹا سما دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا پوری لائف کا ڈیٹا ایک چپ میں دے کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اس وقت کا جو جدید ترین لیپ ٹاپ ہوگا، رول ٹاپ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ سامنے ہوگا، اور ہم نے چپ لگانی ہے اور اپنے ڈیٹا پڑھ لینا ہے پورا۔ تو یہ سائنس ہے۔ سائنس کا اسلام سے مقابلہ نہیں ہے۔ سائنس ایک ترقی کا نام ہے۔ پہلے پہیے والی گاڑیاں تھیں، اڑنے والے جہاز آ گئے۔ قرآن پاک میں سورہ حدید میں لوہے پہ لوہا سوار ہوگا، فاصلے کم ہو جائیں گے۔ سائنس نے اس پہ ریسرچ کی۔ تیز ترین ٹرینیں آج دنیا میں مقابلہ ہے، فرانس کا، جاپان کا، ان کا مقابلے چل رہے ہیں کہ کوئی 500 کلومیٹر والی بنا لیتا ہے، کوئی 550 کلومیٹر فی گھنٹہ والی ٹرین بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ مقابلہ ہے منی بسوں کا۔ ہاں، مطلب ہم آپ نے یہ بات صحیح کی، ہم پیچھے ہیں۔ ہم پیچھے کیسے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، ہمیں بس اتنا بتایا گیا کہ کسی کو پانی پلائیں تو آپ کو 10 نیکیاں گلاس پہ ثواب مل جائے گا۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نیکیاں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ہمیں ملتی ہے تو وہ زندگی ہم نیکیاں جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ پورا چل رہے ہیں کافر ہیں۔ حکم کیا ہے؟ تلاش کرو۔ ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم حکم عدلی کر رہے ہیں، ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، اور یہ والا حکم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تلاش کرو۔ یہ بھی دیکھا جائے یہ بھی حکم اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری دنیا کے لیے
بندگی کا معاملہ پوری دنیا کے لیے لگا، سارے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بندوں سے ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اب مسلمان تلاش کرے تو مسلمان بھی بہت بڑے بڑے، آپ دیکھیں آج ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں بڑے بڑے سرجن ہیں۔ ابھی ایک آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی، جی، اللہ تعالیٰ ان کی جنت نصیب کرے، مغفرت فرمائے، اور میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں۔ وہ شخص، میں جب ان کے پاس پہلی مرتبہ 2010 میں گیا NIBD، تو یہ اسی سے متعلق ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں، اور جو دل ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 25% رہ گیا، 75% 50 خراب ہو گیا، 50% خراب ہو گیا، اس وقت میں ڈیورنگ بائی پاس آپ کا بون میرو، آپ کے اسٹیم سیلز آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالتا ہوں، انجیکٹ کرتا ہوں، اس کو سیو کرتا ہوں، اور ڈیورنگ بائی پاس اس کو میں آپ کے دل میں انجیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل کیسا ہو جاتا ہے؟ انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، جیسے تمہارا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ تو دیکھیں یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی انہوں نے ایجادات تو نہیں کی، لیکن ایجادات کا فائدہ اٹھایا، اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں 20 سال سے 2010 میں 20 سال سے اس کام کو کر رہا ہوں کہ آپ کے اسٹیم سیلز لے رہا ہوں، اور یہ چیز عین اسلام کے مطابق ہے۔ دیکھیں ہمارے اسٹیم سیلز کہاں پہ سیو ہیں؟ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سیو ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں ایک وہ ٹکڑا ہے ہمارے پونچھ، حدیث کے مطابق بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا جسم جو ہے پورا گل جائے گا، وہ پونچھ رہ جائے گی، جو چھوٹا سا ہے نا، وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے ریڑھ کی ہڈی کا۔ اب سائنس نے اس پہ ریسرچ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو کیوں کہی؟ سائنس کہتی ہے آج کے دور میں کہ خطرناک سے خطرناک ایکسیڈنٹ میں بھی 0% ریشیو ہے اس کے ڈیمیج ہونے کا۔ اللہ، اب حدیث کی روح سے تو یہ ہے کہ وہ سیو کر لیا گیا، اسی سے ہمیں بنایا گیا، اسی سے ہمیں دوبارہ ہی اٹھایا جائے گا۔ جب ہم تمام انسان روز محشر حاضر ہوں گے تو اس پونچھ کے ذریعے ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ بات تو ہے نا کہ آج ہم دیکھیں سالوں سالوں گزر جاتے ہیں، ہزاروں سال پہلے جو مخلوق ہوتی تھی، آج بھی اس کی جو باقیات سے اس کا پورا DNA تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ تو سائنس تو ماشاءاللہ اس حد تک ترقی کر چکی ہے، لیکن جس نے یہ علوم ایجاد کیے اس کی مطلب صلاحیتوں کے بارے میں تو سوال اٹھانا کیا سوچنا بھی ہم محدود ہیں، ہم اپنے عقلوں کے حوالے سے۔ ہمارا پارٹ ہے مسلمانوں کا، اس میں مسلمانوں کا بالکل پارٹ ہے، بالکل پارٹ ہے۔ ابن سینا کا بڑا نام ہے، چھوٹا نام تھوڑی ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہوگا، وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اسی موضوع کے گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے۔ پیغام رمضان
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعا لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کیا خوب کلام پیش کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ اور اللہ پاک آپ کو ایسی ہمت اور استقامت دیتا رہے کہ آپ ایسے ہی بڑھ چڑھ کے نہ صرف کلام پیش کرتے رہیں بلکہ اپنے ساتھ جو سینئر نعت خواہ ہیں جو آپ کے استاد بھی ہوتے ہیں ان کو بھی سکھائیں کہ ماشاءاللہ ہم میں دم خم کافی زیادہ موجود ہے۔ پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ معاملات ہیں جو ہم روٹین کے ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں۔ کل کچھ سوالات پوچھے تھے، آج کچھ سوالات پوچھے جائیں گے۔ کل جو سوالات پوچھے تھے میں ان کے بارے میں دہرا دیتا ہوں اور ماشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے۔ کل جو 4 سوالات ہم نے پوچھے تھے ان سوالات میں کیا تھا؟ وہ سوالات ہیں، پہلا سوال تھا حج کے دوران کالے پتھر کو چومنا کیا کہلاتا ہے، جس کا صحیح جواب تھا استلام۔ دوسرا سوال تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت کس طرف کی، اس کا صحیح جواب تھا حبشہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال کل پوچھا گیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں احمد کہا گیا ہے، اس کا بھی صحیح جواب تھا سورہ صف۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ تھا کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کا صحیح جواب تھا سورہ فتح۔ یہ 4 سوالات تھے جو ہم نے کل آپ سے پوچھے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے جوابات دیے ہوں گے۔ آج پہلا سوال ہم آپ سے پوچھ چکے ہیں، آج کا دوسرا سوال آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں اور وہ دوسرا سوال ہوگا کہ آج جو دوسرا سوال ہے اس میں ہے قرآن مجید میں نام محمد کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں 1 2 3 یا 4۔ یہ سوال ہے اور اس سوال کے بارے میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کے نیچے ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ جا کے میسج کر سکتے ہیں یا ہمارا فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن پہ اس پوسٹ کے اوپر آ کے صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ میں ذرا علماء کرام کی طرف جاؤں۔ مفتی صاحب سوالات اب جو ہم نے کل پوچھے تھے ذرا اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم ناظرین سے بات کر سکیں۔ ماشاءاللہ منیر بھائی یہ سیکشن تو بہت زبردست ہے آپ کا، اور اس میں جو سوالات ہیں نا میں ذرا سا اس کو ایک مختلف اینگل سے سامعین یا ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے ہماری پورا چیپٹر کو کلیئر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسے اس میں آپ نے ایک سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں
انہوں نے پہلی ہجرت کس طرف کی؟ تو یہ کہنے کو تو ایک سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے۔ ہجرت کی طرف غور کریں، ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ ہجرت چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا والمہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر اصل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ان افراد نے جو اسلام کی ہجرت ہوئی ہے پہلی اور اس کے بعد دوسری ہجرت جو ہوئی ہے، ان افراد نے ہجرت کی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول، وہ بیک گراؤنڈ، وہ گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ وہاں گزار سکیں۔ وہاں تکالیف بہت زیادہ تھی، شدت کی تکالیف تھیں، اس لیے انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، اپنے بچے چھوڑ دیے، اپنی بیویاں چھوڑ دی۔ اور وہ عالم کیا ہوگا مفتی صاحب اس زمانے میں، جب ہم آج تو ٹیکنالوجی ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جانا پڑ جائے تو اتنی مشکلات آج بھی ہیں، تو اس زمانے میں کیا مشکلات ہوں گے، اور وہ تپتے ہوئے صحرا، وہ سارے معاملات، پیدل سفر کرنا، پھر نیا شہر، اس کے بارے میں معلومات نہیں، اس کے ساتھ ذرائع ابلاغ نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں۔ وہاں جسٹ حبشہ میں ایک وفد گیا، وہاں بات کر کے آیا، اور ایک گمنام شہر ہے، گمنام ملک ہے، وہاں سب جا رہے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو آج کے مسلمان کو رمضان کی اس فضاؤں میں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا عظیم الشان ہمیں اسلام ملا ہے اور ہم کیسے زندگی گزاریں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بلکہ میں اس بات کو ایک اور چیز سے جوڑتا ہوں، جو ابھی فارز نے کلام پڑھا، بڑا خوبصورت کلام تھا، اس میں ایک تذکرہ تھا نا کہ انگلی کے اشارے سے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے۔ لوگ عام طور پہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، میں اس کو معجزہ نہیں کہتا، میں اس کو چاند کا ادب کہتا ہوں، کہ اگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کر دیں تو وہ اس اشارے کا منتظر ہوتا ہے کہ کب اپنے سینے کو 2 حصے میں بانٹ دے۔ یہ تو آپ کی، میری، یہ ہم جیسے لوگوں کی، میں اپنی بات کروں، یہ ہم جیسے لوگوں کی، مجھ جیسے لوگوں کی نافرمانی، کوتاہیاں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے احکامات دیے جس میں صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فیض ہے، اور ہم دھڑلے سے اس سب کو رون دیتے ہیں۔ اور کیا ہی بات کروں، لیکن مفتی صاحب اس کلام سے اگر میں اس گفتگو کو جوڑ دوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، انگلی کے اشارے کی بات ہوئی، آج سائنس کہتی ہے کہ انگلی کا جو ہمارا فنگر پرنٹ ہے یہ منفرد ہے ہر ایک شخص کا دوسرے سے۔ اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان زمین میں چلا جائے، جلا دیا جائے، گدوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کو پھر سے تخلیق کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے مفتی صاحب؟ آپ ہی ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا مختصر جواب دے کر، پیچھے آپ نے ایک بگ بینگ تھیوری کا ذکر کیا، اور پھر ہمارے ایم عالم صاحب نے انداز گفتگو ان کا بڑا زبردست تھا، مجھے پسند آیا۔ ہمارے استاد ہیں اور سر۔ حالانکہ ابتداءً انہوں نے عرض کی کہ میں علماء کرام سے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں جو ہے بہت انہوں نے جو نا وہ بولتے نا شاخ پہ چڑھا دیا اور بڑی بات کی، لیکن گفتگو، انداز گفتگو بڑا اچھا تھا، لیکن میں تھوڑا سا جی، عالم کا ساری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا مقابلہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اب اب ان کی گفتگو میں ایک بات بتا دوں، آپ نے آن کیمرہ ان سے اجازت لیے، میں آف کیمرہ بار بار پروگرام شروع کرنے کے پہلے اور ختم کرنے کے بعد بار بار معذرت کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا اچھا، سر۔ یہ اب انہوں نے توثیق کر دی میری بات کی، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے عزت بہت دی ہے، تو اس احترام کے اجازت میں انہی کے کلام سے کچھ چیزیں میں نے لی، نوٹ ڈاؤن کی ہیں، میں نے سوچا کہ عرض کر دوں گا، آن ایئر ہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو وہ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی اس میں ایک شاہکار چاند بھی ہے۔ دیکھیں آپ، شعراء کے دل کی دھڑکن چاند کے ساتھ دھڑک رہی ہوتی ہے۔ جب 14ویں رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے تو شعراء چاند کو دیکھ کر اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چاند کے تذکرے کو ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے ہلال، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بدر بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر کالعرجون القدیم، بزرگ کی طرح بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چاند کا عمل بھی میرے خدا کی بزرگی کیا بیان بات کرتا ہے، ہے؟ خدا کی تو تجلیات بیان کرتا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہے، سب تخلیقات اسی کی ہیں، سب تخلیقات کائنات کو سب خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں جسٹ اتنا ارشاد فرمایا کہ یہ چاند تمہیں اوقات بتانے کے لیے آتا ہے. جب شروع میں چھوٹا ہوتا ہے تو بتا رہا ہوتا ہے آج پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے، تیسری تاریخ ہے، 5 ہو گئی، آج 15 ہو گئی، اب 17 ہو گئی، اب 20 ہوگی، اب یہ ڈوبنے والا ہے، 3 دن بعد چاند دوبارہ نظر آئے گا. لوگ 27ویں کو بزرگ، ہمارے آج بھی جو بزرگ ہیں وہ 27ویں کی صبح افق پر چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح. اگر ان کو چاند نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا. کتنی یہ خوبصورت ان بات کی ہے. سائنس ہے اور بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ ان کی بزرگوں کی سمجھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور اس وقت کی تحقیق کے مطابق سمجھا جا سکتا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا. لیکن یہاں کسی اور طرف وضاحت نہ کرنے سے ایک اور طرف اشارہ ملا کہ ہم نے ابھی ایم علام صاحب نے کہا نا کہ ہمارے اکابرین نے ان چیزوں کو محفوظ نہیں کیا یا اس طرف نہیں گئے. دیکھیں انہوں نے تو کم گفتگو کی، ہم نے آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کر گفتگو کرتے ہیں. ان کو گفتگو سن کر ان کے محفل میں شرکت کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے سائنس پر تحقیق کرنا، سائنس میں جانا اور تحقیق میں غرق ہو جانا. کوئی اور کام ہے ہی نہیں. بہت اچھی. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری زیست کا مقصد ذکر کرتا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، اے انسان تجھے جو زندگی دی ہے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ تو مجھ رب العالمین کی معرفت حاصل کر. اگر زندگی سائنس میں گزر رہی ہے اور سائنس سے معرفت الہی مل رہی ہے تو یہ سائنس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. یہ آج بھی علماء کہتے ہیں، پہلے بھی علماء کہتے تھے. لیکن ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے منیر بھائی، اکثر ایسا دیکھا ہے کہ اس دریا کا جو مینڈک ہوتا ہے، اس میدان کا جو کھلاڑی ہوتا ہے، اکثر وہ دوسری گلی میں جا رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ واپس آئیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کیا ہوا کہ تو اپنے کریم رب سے ہی بھٹک گیا، دور ہو گیا. اپنے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات بگ بینگ کا آپ نے تذکرہ کیا. میں آپ اس طرف جائیں، ایک جملہ اس میں اضافہ کر دوں کیونکہ یہ جو آپ نے بات کہی نا بالکل درست کہی. کیونکہ جب آپ اپنے رب کی طرف بڑھتے ہیں تو رب پردے ہٹاتا جاتا ہے، اور جب نظروں سے پردے ہٹاتا ہے اسی کو تو سائنس کا نام کہتے ہیں. کیا بات ہے. 600-700 سال پہلے جو مفسرین گزرے، مفسر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری، تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی، ان تفاسیر کو آپ پڑھ کر دیکھیں منیر بھائی. 400 سال پہلے جہاں نہ دوربین تھی نہ کچھ، انہوں نے زمین و آسمان کی تخلیق پر، حرکت فلک پر جو کلام کیا ہے، وہ جنہوں نے پڑھا اہل علم جانتے ہیں. آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ وہ راز تھا کہ جب اللہ رب العالمین کا بندہ اس کی عبادات میں، جو آپ نے بات کی 100% کلیئر ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں غرق ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی ایک جگہ کہا کہ فرمایا کہ راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. سحر گاہی کہتے ہیں فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا. یعنی اتنا عبادت گزار جب بندہ بن جائے تو پھر پردے اٹھ جاتے ہیں. پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاند گھوم رہا ہے یا سورج گھوم رہا ہے. پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے راستہ وہ نہیں ہے جو وہ ہے. ہم دیکھیں سائنس کے مخالف نہیں ہیں آج بھی. ہم اس سائنس کے مخالف ہیں جو سائنس آپ کو رب العالمین ہی کی بارگاہ سے گمراہ کر دے. سائنس اگر رب العالمین کی معرفت آپ کو پہنچائے تو سلام ہے اس سائنس کو. اب بگ بینگ کی طرف جاؤں گا. جی دیکھیں انگریز نے جب تحقیق کی تو واقعتاً انہوں نے تحقیق کی اور سینکڑوں سالوں کی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ جو زمین و آسمان بنے ہیں نا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے بنے. یہ گیس تھا، ایک گیس تھا، اور اس گیس کی صورت میں اس میں گیس بڑی اور ایک دھماکہ ہوا. بگ بینگ تھیوری کا مختصر خلاصہ یہ، ایک دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان بن گئے. جب سائنسدان اپنی سائنسی تحقیقات کر کے، کتابیں بند کر کے گھر پہ آئے اور انہوں نے اپنی تحقیقات بتانا شروع کی تو آپ جیسا کوئی فقیر بھی اللہ والا وہاں موجود تھا. کہا تم ابھی بات کر رہے ہو، 1300 سال کے بعد بات کر رہے ہو. ہمارے قرآن نے تو اس وقت جب یہ تمہاری گاڑی بھی نہیں تھی، یہ تمہارا آئنسٹائن کا یہ بلب بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس وقت قرآن نے کہا اولم یر الذین کفروا، یہ کافروں کو نظر نہیں آتا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان تو ایک تھے
کیا ہم نے خوبصورت دھماکہ بات کر ہے۔ کے ان کو الگ الگ کر دیا۔ کیا خوبصورت قرآن بات میں ہے، سب کچھ ماشاء اللہ۔ موجود ہے، لیکن سائنس کی تحقیق قرآن کے، میں نے وہ ابتدا میں جو کہا نا کہ قرآن کے پردے کو کھولنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ گمراہ وہ شخص ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ہو، لیکن ہوتے وہ ہیں جو سائنس کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سائنس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلام ہے۔ اور جو ہمارا ماننا ہے، ابھی الحمدللہ بہت سے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں بچے علماء بھی بن رہے ہیں اور سائنس بھی پڑھ رہے یہ ہیں، ماشاء وہ اللہ دنیا کو جدت بتائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث میں سائنس کیا پتہ بتا رہی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور میں چاہوں گا ذیشان صاحب آپ اسی پہ اضافہ کریں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان، یہ سائنس کی روح سے، اور اس میں دین ہمارا کیا بتاتا ہے، دین کیا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو میرے بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے جو نعت پڑھی اس کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا شق قمر کے حوالے سے، تو شق قمر کے حوالے سے پہلے بات کر لی جائے جی تو ایک پرانے بادشاہ تھے جس کا نام تھا ہارون، اور اس کی زوجہ تھی زبیدہ۔ اب دیکھیے گا ادھر کہ زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، ہارون اپنے محل میں چہل قدمی کر رہا ہے، تو جیسے ہی ایک کھڑکی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سامنے آسمان پر کالا آسمان ہے اور چاند نظر آ رہا ہے۔ اور جس طریقے سے قبلہ نے کہا کہ پہلے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس لیے ہلال کمیٹی آپ نے نام سن رکھا ہے، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اسے قمر کہتے ہیں، اور حضرت عباس کو، ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 14ویں کا چاند، جب اس نے چاند دیکھا ہارون نے تو کہا کیا ہی خدا کی خوبصورت مخلوق ہے، خدا کی اس سے بہتر مخلوق ہو ہی نہیں سکتی چاند سے۔ تو زبیدہ برابر میں بیٹھی تھی، کہتی ہے اے ہارون یہ کیا کہہ رہا ہے، خدا کی سب سے بہترین مخلوق میں ہوں۔ قبلہ غلط فہمی میں نہیں رہیے گا کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خدا کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ یہ جھگڑا محل تک پہنچ گیا اور وزراء تک پہنچ گیا، وزراء اور علماء کو بلایا گیا کہ آؤ بھائی جواب دو۔ وزراء آئے، علماء آئے، جواب دینے کی بہت کوشش کی گئی، اور کہا کہ جواب بھی دینا ہے تو قرآن مجید سے دینا ہے۔ اب کیسے جواب دے؟ اگر ہارون کے مفاد میں جواب دیتے ہیں تو زبیدہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر زبیدہ کے مفاد میں جواب دیتے ہیں تو ہارون ناراض ہو جائے گا، دونوں طرف سے نقصان ہے، تو کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا۔ تو اب کہا کہ رسول اللہ اور اہل بیت کے خادم کو بلایا جائے گا کہ جس کا نام تھا بہلول دانہ ابا وہب، سب نے سن رکھا ہے، تاریخ سے واقف ہے۔ ابا وہب کے دروازے پر گئے، دستک دی، ابا وہب کو بلایا گیا، مسئلہ ابا وہب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ابا وہب آپ محل میں پہنچیے، آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا۔ ابا وہب آئے کہ بہلول دانہ، ایک تو بہلول کہا جاتا تھا انہیں اور پھر دانہ بھی ساتھ کہا جاتا تھا۔ بہلول دانہ آئے محل میں، بتایا گیا کہ بھائی یہ سچویشن ہے، ہارون اور زبیدہ میں یہ اختلاف ہو چکا ہے، یہ کہتی ہے کہ انسان زیادہ افضل مخلوق ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ چاند زیادہ افضل مخلوق ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو وہاں پر بہلول دانہ کہتے ہیں پہلا وقت تو نماز کا ہو چکا ہے، پہلی تعلیم نماز کی دے دی کہ آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی گئی، بہلول دانہ نے امامت کروائی کسی طریقے سے، بہرحال انہوں نے سورہ پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ لوگوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، پھر لوگوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں بہلول دانہ نے کسی طریقے سے نماز تمام کیا، نماز ختم کی، اور پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کر کہا کہ دیکھا میں نے قرآن سے بھی فیصلہ کر لیا اور یہ بتا بھی دیا کہ خدا کی افضل مخلوق کون ہے، کہ انسان خدا کی افضل مخلوق ہے یا چاند خدا کی افضل مخلوق ہے، کہ ورنہ اگر چاند خدا کی افضل مخلوق ہوتی تو پروردگار قرآن میں کہتا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، مگر پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بات یہ رہی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے خلق اللہ الانسان تفکیراً علی النطق، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو مفکر پیدا کیا ہے، نطق کرنے والا پیدا کیا ہے، فکر کرنے والا پیدا کیا ہے، اور یہ باقی جتنے بھی آپ جمادات دیکھ لیجئے، نباتات دیکھ لیجئے، باقی جتنی بھی اشیاء دیکھ لیجئے، تو یہ سب کچھ پروردگار نے انسان کے فیض اور انسان کے فائدے کے لیے خلق کیے، اور یہاں تک کہ بعد میں انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب یہ تمام مخلوقات آپ دیکھتے ہیں، جانور زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہو جائے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو مر جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے ان کی لاشیں مل جاتی ہے، مگر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے جانور، کیوں جانور کے طبی موت نہیں مر سکتے؟ بالکل طبی موت بھی مرتے ہوں گے، تو خدا نے انسانوں کی آسانی کے لیے یہ بھی رکھا ہے
کہ انسان تو غور و فکر تو کر، تیری آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا رکھا ہے. خدا نے انسانوں کی آسانی کے لیے یہ بھی رکھا ہے کہ جب جانور مرنے والا ہوتا ہے اور اس کی طبی موت قریب ہوتی ہے تو زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے، اور پھر اس طریقے سے ہم جانور کی لاش بھی نہیں دیکھتے. یہ بڑی بڑی خوبصورت بات ہے. اور میں معلوم صاحب میں چاہوں گا وقفے سے پہلے اس تمام تر گفتگو کو ذرا سمیٹ دیں تاکہ ہم پھر اگلے اپنے جو سیشن ہے اس کی طرف بڑھ سکیں. نہیں، میں پچھلی اپنی گفتگو میں کچھ زیادتی کر گیا تھا. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں 10 نیکیوں کمانے پہ لگایا ہوا ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں اس کی تلافی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، جو سائنس ہے نا، سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے فریکوینسی، اور یہ فریکوینسی آج کی نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسوں میل دور شام میں ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے سے جو نا بار ہونے والا ہے. آپ خطبے میں کہتے ہیں یا سارۃ الجبل، ایک سارہ جبل پہ دیکھو 3 مرتبہ کا، اور وہاں سارہ سن رہے ہیں کہ یہ فریکوینسی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنات جا کے وہاں بول کر آ گئے. یہ وہی فریکوینسی جس پہ سائنس کا ڈیپینڈ ہے. وائی فائی، یہ ریموٹ کنٹرول، یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو 14 سال پہلے موجود. معراج بھی اسی کی گھڑی ہے. معراج سائنس کو سمجھاتی ہے، وہی چیز ہے. اور اس پہ دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا چاند کو، فریکوینسی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی، اور چاند کو 2 لخ کر دیا، توڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباب مبارک سیدنا صدیق اکبر کے پیر پہ لگا دیا. حکمت، آپ کے اسی وقت زہر کا اثر ختم ہو گیا. تو اینٹی سیپٹک آپ اس وقت کانسیپٹ ہوا، آج پوری میڈیکل اینٹی سیپٹک پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. مجھے آپ تھوڑا سا اجازت دیں، جو تار چھیڑ دی ہے نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں. سائنسدانوں کے بھی معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات کی، کیا خوبصورت، ماشاءاللہ. سمجھنے کی اور اینگل جو ہے مختلف ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے اپنا. با نصیب کے تحت جب آپ دربار رسالت میں حاضری دیں گے تو نواز دیے جائیں گے. کیا خوبصورت بات ہے. کیونکہ رسول اللہ کے دربار میں جو آتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے. ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں، موشن ہوتے ہیں نا، موشن ہو رہے ہیں، دوائی تجویز فرما دیجیے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا گیا، اضافہ ہو گیا. دوبارہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ بڑھ گئے. فرمایا شہد پلاؤ. دوبارہ حضور نے وہی حل دیا. تیسری دفعہ وہ پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھیں صحابی کا ایمان دیکھیں، شہد پلا رہے ہیں شہد بھی پلا رہے ہیں، بار بار پلا رہے ہیں، پھر بار بار آ رہے ہیں. کیا خوبصورت بات. تیسری دفعہ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مرض بڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، شہد پلاؤ. دوبارہ جب شہد پلایا گیا تو اس کے بھائی کو افاقہ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، سبحان اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی خوبصورت بات کی طرف کے ساتھ ہم وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، کچھ سوال جواب ہیں آپ کے، ان کو بھی شامل کریں گے، اور کچھ اور دیگر گفتگو بھی ہونی باقی ہے. ماشاءاللہ اتنے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اگر چاند کی بات ہوئی تو چاند کا تذکرہ منیر سے بھی کیا جاتا ہے، اور منیر کا نور خود کا کچھ نہیں ہوتا. جیسے چاند خود کا کوئی نور نہیں ہوتا، تو چاند دوسروں کی روشنی سے خود کو منور کرتا ہے، اور اس سے پوری دنیا اپنا رستہ تلاش کرتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس محفل سے ہم بھی کچھ ایسی گفتگو کر جائیں کہ کوئی بھٹکا ہوا کوئی اپنا رستہ تلاش کرتا ہے. میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں سب سے پہلے خود کی بات کروں گا کہ شاید مجھے ہی اپنا رستہ مل جائے. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن
کر سب کو اس میں شامل فرما دے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں. کیا خوبصورت کلام پیش کیا ماشاءاللہ حامد نورانی صاحب نے. میں ذرا چاہوں گا ذیشان صاحب، ذرا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے سائنس کی اور دوسرے معاملات کی، کچھ انکشافات کی بات ہوتی ہے، سائنس کی، انسانیت سے ریلیٹڈ، دین اسلام سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ. اور آج اگر یہ بات کہی جائے کہ ہر روز جو قرآن کو ثابت کرتا واپس سے چلا جائے، قرآن کو ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج سائنس ہر جو اپنی بات کہتی ہے وہ قرآن کی تائید کر دیتی. یہ شاید بہتر جملہ ہوگا. اس کے بارے میں ذرا گفتگو فرمائے نا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ثابت کر دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا بالکل غلط بات ہے. صحیح بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ قرآن کو کون ہوتی ہے ثابت کرنے والی سائنس، اور کس طریقے سے ثابت کر سکتی ہے؟ بہرحال اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مکالمہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں کچھ نان مسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی کانفرنس میں کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر نان مسلم سائنٹسٹ بھی موجود تھے. نان مسلم سائنٹسٹ نے اپنی تحقیق پیش کی کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جب بھی ہم اگر چل رہے ہو نا، اور اگر سیدھا قدم ہم پہلے رکھتے ہیں، تو اگر کوئی اٹیک آ جائے، سر کا اٹیک آ جائے، مرگی کا اٹیک آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی بھی اٹیک آ جائے، اگر انسان کا سیدھا قدم آگے ہوگا تو انسان آگے کی طرف گرے گا. کیا بات ہے. اور اگر انسان کا الٹا قدم آگے ہوگا تو انسان پیچھے کی طرف گرے گا. اب سنیے گا، ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر ایک مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے نعرے بلند کیے، اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد. تو پوچھا بھائی یہ کیوں نعرے بلند کیا آپ نے؟ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو رہی تھی اسلام کی. کہا کہ ہمارے اس اسلام نے پہلے سے ہی ان احکامات کو بیان کیا ہوا ہے جو آپ آج تحقیق کر رہے ہیں. کہ آج آپ نے تحقیق کی کہ اگر سیدھا قدم آگے رکھیں گے تو انسان آگے کی طرف گرے گا، اگر الٹا قدم آگے پہلے رکھیں گے تو انسان پیچھے کی طرف گرے گا. ہمارا یہ اسلام فرماتا ہے کہ جب اچھا کام کر رہے ہو، مسجد کی طرف جا رہے ہو، تو سیدھا قدم پہلے رکھا کرو. کیا بات، تاکہ اگر کوئی ایسا اٹیک بھی آ جائے تو انسان اچھی جگہ پر، بابرکت جگہ پر، مسلم جگہ پر، اور جو ہے اچھی جگہ پر وہ گرے اور اسے وہ اچھی جگہ اپنے آغوش میں سمیٹ لے. کیا بات. اور اسی طریقے سے اسلام کا یہ حکم بھی ہے، اور یہ آداب اسلام میں سے ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جا رہا ہو تو پہلے الٹا قدم رکھے، تاکہ اگر کوئی ایسا اٹیک وغیرہ آ جائے، مرگی کا اٹیک آ جائے، سر کا اٹیک آ جائے، تو انسان پیچھے کی طرف گرے، پش کے بل ہو کر گرے. تو اس وجہ سے اسلام کے احکامات نے پہلے سے ہی اور اسلام کے آداب نے پہلے سے ہی آپ کی اس تحقیق کو پیش کر دیا. یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام میں جو بھی بات کہی گئی ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز فرما دی، عمل کر دیا، بتا دیا، اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی حکمت ہے جس کے بارے میں شاید ہم جانتے نہیں ہیں. اور اگر ہم نہیں جانتے تو ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، چاہے جانے یا نہ جائے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک سوال ہمارا جو موضوع بھی ہے
ہمارے ہاں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے چلو انسان اس دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، دو لوگ ملے، ملاپ ہوا، ایک انسان آ گیا دنیا میں، اب جب ایک ایسا وقت آئے گا جب سب کو قبروں سے نکالا جائے گا اور اللہ پاک سب کو پھر سے جوڑے گا، پھر سے اسی شکل صورت میں لا کے سامنے کھڑا کر دے گا، وہ مرحلہ کیسے ہوگا؟ سوال پوچھا جاتا ہے. خاص طور پہ غیر مسلم اس بارے میں کافی زیادہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا تو ماننا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمارا دین کیا بتاتا ہے اور اس کو سائنسی اعتبار سے کس طریقے سے بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابھی جیسے بات ہوئی کہ سیدھا قدم اور الٹا قدم، یہ سائنس کو دعوت دیتے ہیں ہم علماء کرام، قرآن سائنس کو دعوت دیتے ہیں کہ سائنس آئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے آداب بتائے نا، وہ کسی ادب پہ بھی ریسرچ کریں گے نا تو آخر میں سائنس سجدہ ریز ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گر جائے گی. کیونکہ سائنس بتا دے گی کہ انسان کے لیے یہ پہلو بہتر تھا جو اسلام نے منتخب کیا، جو اسلام نے منتخب کیا وہ پہلو بہتر تھا. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے اور اسی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہی ہے. کیا بات ہے! تو اس رب نے دین دیا ہے لوگوں کو، امت کو، تو امت کے لیے اس لیے 24 بار میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. فطرت کیا چیز ہے؟ ابتدائی خلق، ابتدائی تخلیق، بنیادی جو آپ کے سٹمز اور سپم، جو بنیادی آپ کے نقطے ہیں، بنیادی جس کو آپ جڑ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، وہ انسان اس کی جو ضرورت ہے نا، جو اس کی آبیاری ہے، جو اس کی کامیابی ہے، جس چیز میں ہونی چاہیے وہ اسلام نے اس کے لیے منتخب کر دی ہے. کیا اسلام نے اگر روزوں کا نظام بنایا تو اس میں اسلام کا، مسلمان کا فائدہ ہے. اسلام نے اگر یہ جو نماز پڑھنے میں سجدوں کا نظام بنایا ہے، پہلے قیام میں کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر 2 سجدے کرنا ہے، ایک ایک عمل کے اندر اسی کے اپنے فوائد منہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے بات کی، سوال قائم کیا کہ بہت سے لوگ، بالکل ایسا صحیح ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو اس وقت سب سے بڑا انکار جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا. مدینہ میں تو پھر بھی یہود و نصارہ تھے جن کا یہ نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ ان کا نہیں تھا. ان کے دیگر نظریات خراب تھے لیکن اس نظریے میں وہ اتنا خراب نہیں تھے. عقیدے میں مشرکین مکہ خراب ہو گئے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے، ہم بھی اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ان کے لیے واقعات بیان فرمائے. اصحاب کہف کا واقعہ وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. اسی طرح حضرت شمعون علیہ السلام دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اس بستی کا ذکر کرے نا، ان لوگوں کو خبر نہیں ہے، محبوب آپ جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، جب وہ اس بستی میں گئے جس بستی میں بیماری آئی، انہوں نے کہا اس بستی میں بیماری آئی ہے، چلو اس بستی سے دوسری بستی کی طرف چلتے ہیں. جب وہ کسی اچھی بستی کی طرف گئے، وہاں باغات تھے، خوبصورت جو ہے نا مقامات تھے، بیماری کا نام و نشان نہیں تھا. وہاں گئے تو وادی کے اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے آواز آئی موتوا، مر جاؤ. وہ سارے مر گئے. فقال لهم اللہ موتوا، مر گئے. پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 دن بعد ثم احیاهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اصحاب کہف کا مثال ہی دوبارہ زندہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا. 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کی تخلیق پر ذکر کر کے، بولا ایک ایسے جاہل لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ثم یمیتکم کا انکار کرتے ہیں کہ رب العالمین ثم یبعثکم، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اس کا انکار کرتے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا سیکنڈ ٹائم مشکل ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک کپ ہے، یہ کپ جب پہلی دفعہ جب آپ نے اس کو تخلیق کر دیا، اس کی ڈائی آپ کے سامنے آ گئی، اس کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا، ایک انسان جو اللہ کی تخلیق کا حصہ پا کر اس کپ کو مخلق کر دیتا ہے، تخلیق کر دیتا ہے، اور میں آ جاؤں میدان میں تم دوسری دفعہ یہ کپ نہیں بنا سکتے، تو دنیا مجھے کہے گی جاہل آدمی، جب پہلی دفعہ اس نے بنا دیا تو یہ دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ تو رب العالمین ہے جس نے ساری کائنات کو صرف فی 6 ایام 6 دن میں یہ سارا نور سجایا ہے. یہ گلیکسیز کا نور، سائنس کہتی ہے نا یہ ہزاروں گلیکسیز ہیں، یہ صرف 6 دن میں بنائی گئی ہیں، اور سائنس اب تک ایک ناخون پیدا نہیں کر سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق مفتی عطا صاحب بڑی فرمائے۔ خوبصورت بات کی. میں آپ سے سوال جواب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا امام عالم صاحب سے اس کے اوپر ذرا گفتگو کر لوں. مطلب بھائی یہ جو صورتحال ہے یہ ماشاءاللہ ایک ایک چیز واضح ہے. آج تک بڑی کوشش کی گئی اور میں غلط نہ ہوں تو میرے خیال سے اس کوشش کے لیے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے کہ کوئی اسلام کی ایسی بات ہو جو آج سائنس سے تضاد ہو جائے, جس کا ٹکراؤ ہو جائے اور پھر ہم یہ ثابت کر دیں کہ دین اسلام غلط دین ہے. معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑا ہے, لیکن آج تک سالوں گزر گئے, کوئی ایک شخص, جس طرح اللہ پاک نے کہا نا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت تو چھوڑو, اس آیت جیسی کوئی صورت نکال کے لے آؤ, اس آیت جیسی کوئی آیت نکال کے لے آؤ, اس جیسی بھی نہیں, اس جیسی قریب تر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. آج وہ اتنا کچھ جاننے کے بعد آنکھوں پہ پردے ہیں, ان کی جاننے کے بعد پردے ہیں, اور ہماری اس سعادت کے ساتھ کہ ہم ایک اسلامی گھر میں پیدا ہو پھر بھی ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں. دونوں میں زیادہ فرق تو نہ ہوا نا؟ دیکھیں سائنس نے اکثر اوقات اسلامک رولز کو چیلنج کیا. جیسے ہمارے ہاں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو اور جن کو بیک وقت پکارا ہے. کبھی پہلے انسان کو ساتھ میں جن کو شامل کر دیا, یا پھر جن کو انسان کو شامل کر دیا. ان دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے آواز دی. اس کا مطلب ہے جنات موجود ہیں, میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. تو سائنس فریکوینسی جو کہتی ہے وہ کہتی ہے تم جو کہتے ہو جنات ہیں یہ فریکوینسی ہے, تضاد تو رہتا ہے. اب ایک آپ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. آپ دیکھیں سائنس تو آج یہ بات کر رہی ہے, 100-200 سال پہلے کی ہوگی سائنس نے ریسرچ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے وقت میں, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بھی غالباً 300 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے 300 سال تک ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلائی. اور آج سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ ایک مریض 10-12 دن اگر سیدھا لیٹ جائے بیڈ سول ہو جائے گا. بالکل. تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی بنائی ہے اس باڈی میں جو سائنٹیفک پارٹس رکھے ہیں ان کا خیال رکھا ہے. تو سائنس نے اس پہ ریسرچ کی اور کہا کہ مریض کے لیے ایک وہ بیڈ لاؤ ببل والا, اگر مریض سیدھا لیٹا رہا تو اس پہ بیڈ سول ہو جائے گا. یہ ریسرچ ہے. اور اللہ تعالیٰ 300 سال پہلے جو قبل مسیح 300 اس میں اصحاب کہف کو 300 سال تک دائیں اور بائیں کروٹ دلاتا رہا اللہ تعالیٰ. تو سائنس نے کئی معاملات میں تضاد کا معاملہ آتا ہے. سائنس اصل میں تضاد نہیں آئے گا تو ریسرچ نہیں آئے گی. کئی ایسے سائنسدان ہیں آ کے قائم نہیں کر سکتا, اسٹیبلش نہیں کر سکتا, کئی ہو نہیں سکتا نا. میں نے کہا نا سائنس ہمارے اسلام کا ہی ایک چیپٹر ہے. اب وہ کیا ہے, وہ ریسرچ کا چیپٹر ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ضد پہ آ گئے اور اسلام کے کئی اراکین کو چیلنج کیا انہوں نے. اور جب اصل میں کافر جب ریسرچ پہ جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, اصل میں وہ ریسرچ کی طرف آئے اور مسلمان ہو گئے. ایسی درجنوں مثالیں ہیں سائنسدانوں کی جنہوں نے ریسرچ کیا اور اسلام قبول کیا. تو گویا اس سے ثابت یہ ہوا کہ سائنس پارٹ آف دا اسلام. اب وہ اس سے مثال ہے, ہم اسلام کہتا ہے کہ یہ آسمان بغیر پلر کے جمع ہے, ٹھیک ہے, سائنس نے اس پہ ریسرچ کی. اسلام کہتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوہے پہ لوہا سوار کر دو, ٹھیک ہے, فاصلے کم ہو گئے, سائنس نے ریسرچ کی. تو ان کی تمام تر ریسرچ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک میں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں تو جو چیزیں اللہ پاک نے دیں وہ تو مکمل ضابطہ حیات ہو گئی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ریسرچ ہیں وہ, جیسے آپ ذکر کیا شہد کا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے, اور وہ پیٹ کے درد کا. پھر ایسے ہی ایک بچی کا ذکر ہے جس کے گلینڈز تھے اور اس کو قسط شیریں آپ نے دی, اور قسط شیریں کھائیں بچے کے گلینڈز صحیح ہو گئے. تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, طب بھی موجود ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. صرف فرق کیا ہے کہ ہم اور ہمارے جو لوگ ہیں اب تو کر رہے ہیں, ماضی کی ہم جائیں تو ریسرچ نہیں کرتے تھے. ہمیں اپنی جیسے قرآن پہ ریسرچ کی کوئی اکیڈمی ابھی اس وقت موجود نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے جو قرآن پہ ریسرچ کرے. محدود پیمانے نہیں, دیکھیں وہ ہیں دارالفتہ کی صورت میں ہیں جو قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ مسئلہ بیان کر دیا گیا, لیکن ان پہ ریسرچ کر کے ٹیکنالوجیز نہیں بنائی جا رہی. مسلمان اس طرف ابھی نہیں آئے ہیں. مصر, ترکی,
انہوں نے تو کچھ کام کیا اس کے اوپر. اور پھر جب چائنا پہ امریکہ میں ناسا میں ہیں بے تحاشا مسلمان وہاں پہ سائنسدان ہیں, لیکن وہ ہمارے اس ٹیریٹری میں نہیں ہے نا, ہماری مسلمان ٹیریٹری میں سے نہیں ہے, اور وہ اس پہلو پہ اس زاویے سے کام بھی ہونے. ہمیں کیا ہے, ہمیں اپنی آنے والی نسل کو اسلامک ہسٹری میں ڈالنا ہوگا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. میری اپنی 2 بیٹیاں اسلامک ہسٹری میں بیچلر کر رہی ہیں یونیورسٹی سے. ہمیں بچوں کو لے کے جانا ہوگا اپنی اسلامک ہسٹری میں کہ دیکھو ہمارے بڑے کون تھے, کیا تھے. اور یقین کریں جب حضرت نے جو نام گنوائے ہیں, یہ تو کم نام گنوائے انہوں نے, ایک لمبی فہرست ہے مسلمانوں کے. نام ہی گنواتے رہ جائیں ہم لوگ, لمبی فہرست ہے مسلمانوں کی. اسی میں جا سکتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ مسلمان. جی بات کو مختصر کروں گا. کنکلوژن جو ہے اس کا فائنل یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ دیکھ کر ماننے کا نام ہے, اور قرآن اور اسلام بغیر دیکھے ماننے کا نام ہے. سائنس دیکھ کر ماننے کا درس دیتی ہے, اسلام یہ درس نہیں دیتی, کیونکہ اسلام بغیر دیکھے ماننے کا درس دیتی ہے. اور جو بغیر دیکھے ماننے میں لذت ہے وہ دیکھ کر ماننے میں لذت نہیں ہے, کیونکہ جو شخص دیکھ کر ماننے کا عادی ہو جائے پھر وہ چیزیں جو حق ہیں چونکہ نظر نہیں آ رہی, سائنس کے کیمرے میں وہ نہیں آ رہی, وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. اس لیے علماء سائنس کا منع نہیں کرتے. الحمدللہ میں نے خود بھی ماسٹر کیا ہوا, جس طرح میری اپنی سسٹرز وغیرہ اور اب بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سائنس کی طرف جانا ہے. اگر آپ سائنس کی طرف جا کر وہاں سے گھوم پھر کر آؤ گے تو موسٹلی زیادہ تر جو ہے لوگ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. بس یہ مختصر سی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بات کے اوپر ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا جو فائنل سیگمنٹ ہے اس طرف جائیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس پیغام رمضان کی آج کی نشریات میں. ماشاءاللہ 3 روزے مکمل ہو رہے ہیں اور تیسرے روزے کا جو افطار ہوا وہ ہو چکا ہے. تراویحوں کا وقت ہو رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام کو جلد از جلد سمیٹ کے اگلے روزے کی تیاریوں کے لیے بھی آپ کو وقت دیا جائے. اس پروگرام کا کیونکہ آخری جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جس میں ہم آپ کو کوئی خوبصورت سا واقعہ بیان کرتے ہیں جو موضوع سے ریلیٹ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار موضوع سے کچھ ہٹ کے بھی ہوتا ہے. لیکن واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے جو کوئز کے 2 سوال رہتے ہیں میں وہ آپ کی طرف پیش کر دیتا ہوں. آج کے جو 2 سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. اس کے جو آپشنز ہیں سورہ آل عمران, سورہ نمل, سورہ یاسین, سورہ محمد. اور جو چوتھا سوال ہے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا. اس کے جو آپشنز ہیں وہ سفید اور سیاہ یا سبز. اس کا ان دونوں سوالات کے جو جوابات ہیں آپ اسی طریقے سے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0311299461 اور ہمارا فیس بک پیج ہے دا ڈیلی شو ود منیر میمن. اس پیج کے اوپر جا کے آپ اس پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں, میسج کی صورت میں ہمیں یہ اپنے جوابات بھیج سکتے ہیں. یاد رہے کہ نہ صرف یہ سوال کے جوابات بھیج سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے کلام اور اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں جو ہم علماء اکرام کی خدمت میں پیش کر کے ان کا جواب لیا کریں گے. تو میں ذرا اس موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. میں چاہوں گا ذیشان صاحب آپ سے ذرا اس آخری سیشن کا آغاز کیا جائے. آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو قصہ سنایا جائے گا وہ آپ کے عنوان سے تاکہ مطابقت بھی رکھ لیں تو ہم پہلی بات یہ بیان کر دیں کہ صحیح بات ہے سائنس فیکچول چیزوں سے بات کرتی ہے, بالکل جو فیکٹس ہوتے ہیں ان سے بات کرتی ہے, مگر اسلام بھی جو میرے مولا نے بتا دیا, جو ہادی نے بتا دیا, جو اللہ کی جانب سے آنے والے نے بتا دیا, یہ نہیں ہے کہ اسلام کی وہ بات عقل سے ٹکرا رہی ہوگی یا عقل سے تضاد کھا رہی ہوگی. نہیں, بالکل عقلی بات ہوگی, مگر یہ ہے ہماری عقل سالم ہے کہ نہیں. اگر ہماری عقل سلیم ہوگی تو اس بات کو جان جائے گی, ورنہ اس سے دور ہو جائے گی. تو اس تناظر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا. مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا کا ایک صحابی مقداد مولا کے پاس آتا ہے. دیکھیے چاہنے والا کس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ ہادی کی بات کو تسلیم کس طریقے سے کرتا ہے اور ہادی کو چاہتا کس طریقے سے اور آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کس طریقے سے کرتا ہے. مقداد آئے مولا کے پاس, کہا مولا گھر میں فاقے ہیں, مولا کچھ ہدیہ کر دیجئے, مولا کچھ دے دیجئے, گھر میں فاقے ہیں. کہا مقداد صبر کر لو. کہا مولا مگر میرے گھر والے بھی بھوکے پیاسے ہیں, مولا کچھ دے دیجئے. تو مولا نے کہا مقداد
وہ اٹھاؤ، سامنے پتھر رکھا ہے، کیونکہ آپ نے مختصر سا واقعہ کہا ہے، وہ اٹھاؤ، وہ پتھر سامنے رکھا ہے. جناب مقداد نے، مولا کا غلام تھا، وہ پتھر اٹھایا، کہا مولا اب، کہا مقداد دیکھو کیا ہے، تو دیکھا وہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا. اللہ اکبر. کہا مقداد اسے لے جاؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کرو. لیکن تھا مولا کا چاہنے والا، تھا مولا کا غلام. کیا کیا اس نے؟ اس پتھر کو، سونے کے پتھر کو، سونے کی اینٹ کو رکھا زمین پر، اور ایک دوسری بڑی اینٹ اٹھائی اور اس کو پتھر کے ٹکڑے کر دیے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر جانے لگا. مولا نے روکا، کہا مقداد یہ سارا کا سارا میں نے تمہیں دیا ہے، جاؤ سارا کا سارا لے کر جاؤ. کہا مولا مگر مجھے اتنے کی ہی ضرورت تھی، اس لیے اتنا ہی لے کر جا رہا ہوں. کیا خوبصورت. کہا کل تمہارے کام آئے گا. کہا مولا جس کا آپ جیسا مولا ہو، جس کے آپ جیسے ہادی ہو، اسے کل کی کیا فکر. بہت 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 خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہمارا ایمان مکمل ہو اور ایمان کی کیفیت یہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز اس میں لمیٹیشنز نہیں آتی. اسلام اور سائنس میں جو ایک فرق ہے کہ اسلام لامحدود ہے، دین اسلام لامحدود ہے، میرے رب کا قرآن لامحدود ہے، اس کی تجلیات لامحدود ہیں، جبکہ سائنس ہمیشہ ایک محدود زاویے میں رہ کے بات کرتا ہے. سائنس کی کوئی بھی آپ تھیوری اٹھا کے دیکھ لیں، جس طریقے سے مفتی صاحب نے پروگرام کی شروع میں کہا نا کہ کیپنگ ایکسٹرنل فیکٹرز اسائڈ، یہ ایک ہر چیز میں ضرور لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں، اگر اس کو کانسٹنٹ کر دیا جائے تو پھر یہ جو تھیوری ہے وہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن میرے رب نے جو فرما دیا وہ لامحدود ہے، اور اسی لامحدودیت کی آج ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، آج ہمارے پاس کیا ہے آپ سنانے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار، توحید کے سپاہی اور ابو الانبیاء جن کا لقب ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد، ہم سب کے جد امجد. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کا حصہ ہے، وہ معاشرہ سائنٹیفکلی طور پر دیکھیں تو اتنی گمراہی کا شکار ہو گئی ہے کہ پتھروں کی پوجا کر رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائنسی طور پر ٹیکنالوجی اپنی اس وقت کی استعمال کرتے ہوئے وہ میلے کی طرف جا رہے تھے. آپ نے بہانہ بنا کر آپ رک گئے اور میلے کی طرف نہیں گئے. جب میلے کی طرف آپ نہیں گئے تو آپ علیہ السلام نے بعد میں ان کے اس بت خانے میں داخل ہو کر سارے بت توڑ ڈالے، بڑا والا بت چھوڑ دیا، اور جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے آپ نے توڑے تھے وہ بڑے بت کی گردن پہ ڈال دیا. اور بعد میں جب وہ آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہمارے بت خانے کا عالم، وہ تو عبادت خانہ کہتے تھے نا، بالکل. تو اس بت خانے کا عالم وہ کہتے ہیں ہمارے عبادت خانہ کا عالم یہ کس نے کر دیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ ایک ہی شخص ہے جو توحید کا نعرہ لگاتا ہے، ابراہیم کو بلاؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے کہا دیکھو ڈنڈا کس کے سر پر، نظر نہیں آ رہا تمہیں ڈنڈا کس کے سر پر ہے. وہ خود ہی کہنے لگے کہ یہ کیسے مارے گا، یہ تو مار ہی نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. لا ينفعهم ولا يضرهم، نہ وہ نقصان پہنچاتا ہے نہ وہ نفع پہنچاتا ہے. لیکن جب آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہوں، جب نصیب میں ہدایت ہو ہی نہیں، تو وہ سارے کے سارے یکسر ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. اور اس وقت کا جابر ظالم بادشاہ، بہت بڑی سلطنت تھی نمرود کی، نمرود نے حکم دیا کہ جیل میں ڈالا جائے. اور اسی واقعے کے بعد آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اور اسی واقعے کے بعد آپ نے نمرود کو شکست دی. شکست کیا دی؟ وہاں پر بھی نمرود نے جب کہا نا ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. لوگوں میں یہ مشہور تھا، اور باقاعدہ اس نے مشہور کیا تھا یہ نمرود نے کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. تو نمرود کو آیا جلال. نمرود نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ مجھے رب نہیں کہتے ہو، یحیی و یمیت. نمرود نے دو بندوں کو بلایا اور ایک کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے ایک کو مارا ایک کو زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، فرمایا ربی، میرا رب تو وہ ہے بالشمس من المشرقی، وہ مشرق کو، سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فاتی بہا من المغربی. نمرود تو اگر رب کا دعویٰ کر رہا ہے، مغرب سے ذرا سورج نکال کے دیکھا. وہ حیران اور ششدر رہ گیا. تو یہ آج کا پیغام ہے کہ ایمان بالغیب کی اپنی ایک لذت ہے، حقیقت اس میں منہا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی تو اس سے روح گردانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دامن مصطفیٰ میں ہی شفاعت ہے، دامن مصطفیٰ میں ہی کرامت ہے. اور جو سودا دیکھ کے کیا جائے یقینی طور پہ اس کی افادیت ہے، لیکن جو بن دیکھے کا سودا ہے اس کی جو لذت، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. امام عالم صاحب گفتگو سمیٹنے کا وقت ہو گیا ہے، اور سب گفتگو سمیٹنے کے لیے میرے خیال سے آپ سے زیادہ خوبصورت الفاظ کسی کے پاس نہیں ہے. میں اب تمام دیکھنے والوں کو میں ایک گزارش کروں گا کہ بہترین مسلمان، بہترین انسان وہ ہے جن کے دوست علماء کرام ہیں. بس علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی صحبت سے سیکھیں، ان کا علم چرائیں.
آپ کے دوست اگر علماء کرام ہیں تو آپ کو وہ بھٹکنے نہیں دیں گے، اور اگر آپ بھٹک بھی گئے تو آپ کو واپسی لے آئیں گے۔ تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کو اپنے دوست بنائیں، ان کے دوست بنیں، اور ان کی جتنی بھی تکریم کر سکیں وہ کم ہے، جتنا بھی احترام کریں کم ہے، بہت احترام کریں، بہت عزت کریں۔ آخر کو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اذان بھی علماء کرام میں سے کوئی نہ کوئی آگے دے دیتا ہے، اور جنازہ تو الٹیمیٹلی ہمارے علماء کرام ہی ہمیں پڑھاتے ہیں۔ تو علماء کی یہ بات تو ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی انکار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بیٹھنا اٹھنا اور لیٹنے کے لیے بھی آخری جو حرام گاہ کی طرف جو سفر ہے نا، وہ بھی نامکمل ہے اگر علماء ساتھ نہ ہو۔ اور نماز جنازہ، معذرت امام عالم صاحب نے کہا نا، ہم میں سے اکثر و بیشتر کو تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ ہمارا حال نماز جنازہ کے بارے میں عید کی نماز سے بھی زیادہ برا ہے، بدتر حال ہے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ جو صورتحال ہے اس کی طرف میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ بڑی تعداد ہے میری علماء کرام کے دوستوں کی، مفتیان کرام میرے دوست ہیں۔ علماء جب صحافت میں آئے تو اس میں اور زیادہ تعداد ہو گئی، دوست بن گئے ہمارے۔ جیسے آج یہ 2 دوست میرے نئے ملے آپ کے توسط سے، میں ان کی دوستی آپ نے کہا نا علماء خاص کرتا ہوں کہ میرے دوست بنے۔ آپ نے بالکل دوست ہو گئے، لیکن ان کے جو دوستی سے پہلے نا آپ کو اب ہم سے اجازت نامہ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ علماء کرام سے جو علم ہے وہ چرا لو۔ ہم نے ان کو چرا لیا، اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ان کو ہم کہیں جانے بھی نہیں دینے والے۔ اور انشاءاللہ ضرورت اس بات کی، یہ بات امید ہے کہ جب اس طرح کے ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے، رہنما ہوں گے، ساتھی ہوں گے، شفقت کرنے والے ہوں گے، تو پھر شاید بھٹکنے کا جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا اس سے بچت ہو جائے۔ ورنہ آج اس دنیا میں جو فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جو فسادات سے بھری ہوئی ہے، جو اس طرح کے کافی سارے معاملات سے بھری ہوئی ہے کہ بھٹکانے اور بھٹک جانے کے لیے بس چند ہی لمحات لگتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا کہ اکثر اہل علم ہوں یا غیر علم، دونوں میں یہ صورتحال کافی زیادہ واضح ہے۔ خدارہ اس موضوع کو جو آج ہم نے اٹھایا، اس موضوع کا اہم مقصد 2 تھے۔ ایک تو غیر مسلموں کے حوالے سے یہ موضوع بڑا اہم تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ تشنگی ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کے بننے، اس کے ختم ہونے، اور پھر سے ایک بار جو جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جانے۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آج غیر مسلموں سے زیادہ ہمیں اس کی کافی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری ایمانی کیفیت کہیں نہ کہیں آج ہم نامکمل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بات سائنس سے ثابت نہیں ہوتی، خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھیں کہ سائنس دین اسلام کی کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنا حقیر، اتنا چھوٹا ہے، کیونکہ یہ جو سائنس اور سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں یہ سب میرے خدا تعالیٰ، میرے رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو خود علوم بنانے والا ہے اس کو کوئی کیا چیز اس کی تصحیح کرے، اس کی کوئی کیا چیز اس کے اوپر اعتماد بڑھائے، میرے خیال سے یہ چیز ناکافی ہوگی۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اختتام میں چاہوں گا کہ آج جس انداز سے ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی، میں خاص طور پہ میرے پروگرام کے آج کے دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں چاہوں گا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح وہ محبت کا، وہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور بڑی خوبصورت انداز سے جو چیزوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو آج میرے دونوں علماء کرام نے اس سرے کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مولانا ذیشان علی صاحب۔ ذیشان صاحب ماشاءاللہ کم عمری میں جتنی لاجواب گفتگو کرتے ہیں، یقینی طور پہ لاجواب کر دیتے ہیں، اور جو باتیں بتاتے ہیں، جو انداز ہے اتنا پیارا، اتنا محبت والا کہ دل کرتا ہے کہ یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے ساتھی، میرے استاد، میرے محسن جناب امام عالم صاحب کا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک شفقت کا ایک ایسا معاملہ رکھا، ایک استاد بھی ہیں تو وہ معاملہ جو احترام کا ہے، جو ادب کا ہے، اور مجھ خاکسار کی کیا اوقات کہ میں آج ان تمام تر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آج کوئی بھی بات کہہ سکتا، لیکن ان تمام تر لوگوں کا شکریہ، انہوں نے مجھے تمام تر معاملات میں، تمام تر گفتگو میں کافی زیادہ رہنمائی بخشی۔ میں اپنے دونوں آج کے نعت خواں جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب اور جناب محمد فارس رضا قادری صاحب، ان دونوں پیارے پیارے نعت خواں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج جو کچھ ہمیں کلام سنا ہے یقینی طور پہ دل کو چھو دینے والے اور موضوع کے عین مطابق تھے۔
ایک شکریہ آپ سے بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو بھرپور طور پہ سجانے میں ہمارا کردار دیا، ہمارا ساتھ دیا، اور آپ کے بغیر یہ جو سفر ہے جو 30 دنوں کا ہوگا یا 29 دنوں کا ہوگا یہ غالباً ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی محبت، اپنا ساتھ دیتے رہیے گا، اور دوران گفتگو یقینی طور پہ انسان بشر ہے اور خطا کا پتلا ہے، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ مجھ سے، میرے پینل میں جو دیگر لوگ ہیں، ہم میں سے کسی سے بھی کوئی چیز دانستہ طور پہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن غیر دانستہ طور پہ بھی ہو جائے یا کم علمی کی وجہ سے ہو جائے تو خدا را اس کو اپنی محبتوں کے ساتھ معاف فرما دیجیے گا۔ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میرے پیارے نعت خواں جناب فارس صاحب ایک اچھا سا کلام سنا دیں اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔